میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. آج اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ اپنا برتن کو سیدھا رکھیے، دل کی کان سے سنیے، عمل کی نیت سے سنیے. جو بات سمجھ میں آئے تو آپ سے آپ کی جائیداد ہم نہیں مانگ رہے ہیں، کم سے کم جو اللہ تعالیٰ نے زبان آپ کو دی ہے اس زبان سے سبحان اللہ تو بول دیا گیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کو گئے اور میدان عرفات میں جہاں پر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا، آپ نے وہاں پر ایک پیغام دیا. وہ پیغام یہ تھا، بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا. اے میرے یارو، اے میرے جانثارو، اے میرے صحابہ کرام، اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والوں، جو لوگ یہاں موجود ہو، جن لوگوں کو میری ایک بات، ایک آیت، ایک حدیث معلوم ہے، اسے یاد ہے. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو بات ان کو معلوم ہے، جو حدیث معلوم ہے، جو قرآن کی آیت معلوم ہے، اس بات کو غائبین تک پہنچا دینا. اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ میری بات کو آنے والی جو امت ہے، غائبین ہے، جو اس میدان میں نہیں آ سکے، ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کتنے تھے بھائی صحابہ کرام؟ 1.25 لاکھ. کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جب اس پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے میری اس بات کو، میری پیغام کو، میری شریعت کو، قرآن کی آیت کو، حدیث کو پہنچانا تمہارا کام ہے. یہ اعلان سننا تھا، یہ پیغام سننا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس رخ پر کھڑے تھے، جس اونٹ پر بیٹھے تھے، وہ اونٹ کا رخ جدھر تھا، شمال میں تھا، جنوب میں تھا، دائیں تھا، بائیں تھا، آگے تھا، پیچھے تھا، جس طرف تھا صحابہ کرام نے اپنی اونٹ کو دوڑا دیا اور اس طرف وہ نکل گئے. کوئی ایران گیا، کوئی توران گیا، کوئی ہندوستان گیا، کوئی پاکستان گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ گیا، کوئی دمشق گیا، کوئی مصر گیا. محترم دوستو، اس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے، صحابہ کرام نے سفر باندھا اور رخ کیا، اور ایسا رخ کیا اور ایسا پیغام پہنچایا کہ پھر انہیں پلٹ کر کے آنے کا موقع نہیں ملا. یہ تھی قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی. اور جو جتنا دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی سمجھ عطا فرماتے ہیں دین کا. تو تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام دنیا کے کونا کونا میں، گوشہ گوشہ میں پھیل چکے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اس دین سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اب اس دین کے بعد، اس شریعت کے بعد، اس قانون کے بعد کوئی قانون آنے والا نہیں ہے۔ میرے نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت بھی پیدا ہونے والا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینے کے بعد جب مدینے کی واپسی کا آپ نے ارادہ کیا اور چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب 1,00,000 صحابہ کرام پورے مدینے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا شان بتانا چاہتا ہوں، ان کے مرتبے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک مؤذن کا کیا مقام تھا، ایک اذان دینے والے کا کیا مقام تھا، ایک مسجد میں خدمت کرنے والے کا کیا مقام تھا۔ آج جس مؤذن کو ہم اور آپ، جس امام کو ہم اور آپ، جس مسجد کے خادم کو ہم اور آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں میں تو دولت کا نشہ ہے، ہمارے پاس تو دولت کا ریل پین ہے، اس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں دولت کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور اس گھمنڈ کے بنا پر نہ ہم مؤذن کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں، نہ امام کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مؤذن کے مرتبے کو جاننا چاہتے ہو، خادم مسجد کے مرتبے کو جاننا چاہتے تو ہم سے نہیں، کسی علماء سے نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت بلال کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا ان کا۔ 1,00,000 صحابہ کرام پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کی جدائی اور آپ کی فراق آپ کو برداشت نہ ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں اے ابوبکر صدیق، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اب میں مدینہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یار، میرا نبی، میرا سردار اب مدینے میں نہیں رہا، اور اس کی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہو سکتا، میں اس مدینے میں نہیں رہ سکتا، لہذا مجھے اجازت دیجیے میں چلا جاتا ہوں۔ اور آج بلال اذان دے گا، لیکن آخری اذان دے گا، اس اذان کے بعد بلال کا کوئی اذان نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر آتے ہیں جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ٹھہر کر کے اذان دیا کرتے تھے۔ آپ اسی مقام پر آتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھتے تھے، انگلی سے اشارہ کرتے تھے، جب اس مقام پر پہنچے ہیں محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشی کھا کر کے بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ تو ہے، لیکن سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ جگہ، وہ منبر خالی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اب بے ہوش ہو کر کے گر گئے، بڑی مشکل سے اٹھے اور پھر اذان کو مکمل کیا اور وہاں پر قسم کھائی کہ آج کے بعد بلال اذان نہیں دے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد بلال اذان نہیں دے گا۔ اور محترم دوستو، وہ اس لیے کہ جب میں اذان کہوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت جب نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کو خالی دیکھوں گا تو وہ طاقت نہیں ہے میرے سینے میں، وہ قوت برداشت نہیں ہے میرے سینے میں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کو خالی دیکھ سکوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری اذان
قربان دے کر قسم کھا کر کے آپ دمشق یعنی مصر چلے گئے۔ 6 مہینہ کا عرصہ ہو گیا۔ کتنا بھائی؟ 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا۔ 1 لاکھ صحابہ کرام پوری دنیا میں ہیں۔ ایک طرف دمشق میں مصر کے اندر حضرت بلال حبشی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نہیں آئے۔ کسی کے پاس آ کر کے آپ نے گلہ نہیں کیا، کسی کے پاس آ کر کے آپ نے شکایت نہیں کی۔ ایک واحد ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بلال تیرے نصیب پر میں قربان جاؤں، کیا نصیب پایا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ 6 مہینہ کا عرصہ چھوڑ دیے، مدینہ کو آنا چھوڑ دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خواب میں آتے ہیں۔ کیا مقام ہے حضرت بلال حبشی کا؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال تو کرتا کیا ہے کہ تو مدینہ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چلتا ہے تو تیرے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں 2 عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 6 مہینہ کا عرصہ ہو گیا، کسی صحابہ کے پاس آپ نہیں گئے، خواب میں نہیں آئے، کسی سے شکوہ نہیں کیا، کسی سے گلہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں آتے ہیں اور آپ نے شکایت کی، آپ نے گلہ کیا۔ کیا گلہ کیا؟ یہ کیا ظلم ہے اے بلال، یہ کیا دوستی ہے، یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو نے مدینہ چھوڑ دیا۔ میں 6 مہینہ سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیرے دیدار کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہے، تیری اذان کے لیے میرے کان سننے کو ترس رہے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، کیا یہ دوستی کا طریقہ ہے کہ تو نے مدینہ چھوڑ دیا؟ محترم دوستو، یہ خواب دیکھتے ہیں اور آپ بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنی سواری کو تیار کیا، بیوی سے کہا میں اسی وقت مدینے کا سفر کرتا ہوں۔ محترم دوستو، رات نہیں دیکھا کہ 12 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، صبح کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور رخت سفر باندھ کر کے آپ مدینے کی طرف رواں اور دوا ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، لگاتار 6 دن رات کا سفر کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچتے ہیں۔ محترم دوستو، جو ہی مدینے کی آبادی میں، مدینے کی سرزمین میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم رکھتے ہیں، آپ کے اندر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آپ کا ہوش گم ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں آ گئے، کس مقام پر آ گئے آپ کو ہوش نہیں ہے۔ آپ عشق اور محبت میں ڈوب کر کے، عشق اور محبت میں بھرے ہوئے جملے الفاظ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، زور زور سے پکارنے لگتے ہیں، زور زور سے نعرہ لگانے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ اس طرح کا الفاظ بولتے ہوئے اب مدینے کے اندر جب جا رہے ہیں، اور جب جو ہی آپ کو مدینے والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن آج مدینہ آ گیا ہے۔ محترم دوستو، رخت سفر باندھ کر کے پہنچے تھے اور مغرب کا نماز تو راستے ہی بھی پڑھ لیا تھا، لیکن جب آپ مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ محترم دوستو، سارے کے سارے صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں اور آپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور دل کی باتیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سارے کے سارے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، اے بلال،
اے بلال آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد کو تازہ کر دیجئے. آج آپ حضرت اے بلال آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی اذان سنا دیجئے. محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دے سکتا. یہ میرا قسم کا سوال ہے، میرا عہد اور پیمان کا سوال ہے. میں قسم نہیں توڑ سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا. صحابہ کرام کے اصرار کرتے رہے، ادھر انکار ہوتا رہا. محترم دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا خطاب دیا تھا، شیر خدا کا خطاب دیا تھا، ان کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شاعر ہوں تو علم کا دروازہ میرا علی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں ایک ترکیب سوچتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ حضرت بلال تو یوں ہی نہیں مانیں گے، لہذا میں ایک ترکیب سوچتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں اور حسنین کریمین کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹو، اے میرے پھولو، اے جنت کے سرداروں، اے نانا جان کے دلاروں، آج بلال آ چکا ہے. آج تمہیں بلال سے عرض کرنا ہے، گزارش کرنا ہے. تم کہو گے تو تمہاری بات کو بلال نہیں ٹالے گا. محترم دوستو، ادھر سے تیار کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو لایا جاتا ہے، اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دونوں حضرت بلال کو جا کر کے سلام عرض کرتے ہیں. دو معصوم بچے آ گئے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں آپ گلے سے لگا لیتے ہیں، دل بھر جاتا ہے اور کہتے ہیں میرے بیٹو کیا حال ہے تمہارا، کیسے ہو، کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے. محترم دوستو، حسنین کریمین امام حسن امام حسین کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن چچا جان آج آپ سے ہم کچھ عرض کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ آج سے کچھ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ نانا جان کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے. آج ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ آپ نانا جان کی دور کی اذان سنا دیجئے. ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ نانا جان کی دور کی اذان کو سنوں. محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی باتوں کو سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں آج بلال تمہارے لیے قسم کو توڑ دے گا، آج بلال تمہارے لیے عہد و پیمان کو توڑ دے گا. کیونکہ بلال کی آنکھوں نے دیکھا ہے، کہ جب تم ممبر پر آتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ممبر پر بیٹھا لیا کرتے تھے. بلال نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اور حضرت حسنین کریمین اگر کوئی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدہ مبارک کو لمبا کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین جنت کا پھول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لبوں کو چوما ہے. اے حسنین کریمین، آج ہم تمہارے لیے بلال قسم توڑ دے گا، بلال عہد و پیمان کو توڑ دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کے لیے بہت کچھ قربانیاں کی ہے. اگر آج بلال کو اپنا قسم توڑنا پڑے تو قسم توڑ دے گا. اور عشاء کا وقت ہو رہا تھا. محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی اذان دینے کے لیے ٹھہرتے ہیں. عشاء کی اذان شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ اذان سنی، مدینے والوں نے جب سنا کہ بلال اذان دے رہے ہیں، مسجد کے گردا گرد پورا مدینہ جمع ہو گیا. بچے تو بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، محترم دوستو عورتیں بھی ننگی پاؤں ہو کر کے مدینے کے مسجد نبوی کے گرد نکل پڑی اور جمع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان ہو رہی
ہے، آج بلال آ چکا ہے، ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں۔ محترم دوستو، یہ کیفیت تھی اور یہ عالم تھا وہاں پر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اشہد ان کے الفاظ کہتے ہوئے اس جگہ کو دیکھتے ہیں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا دیدار کرتے تھے، لیکن آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، وہاں پر آپ کا روضہ بنا ہوا ہے، آپ کا قبر مبارک بنا ہوا ہے، آپ چہرے کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ آپ قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، پھر آپ اٹھتے ہیں اور بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ پھر آپ اپنی اذان کو مکمل کرتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ تھا تعلق، یہ تھی محبت، یہ تھا مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کون تھے؟ بلال تھے، کالا تھے، کلوتے تھے، دنیا کا کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی عہدہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ مقام پایا کہ محترم دوستو، جب آپ مدینہ میں اذان دیتے ہیں تو مدینے کے اندر کہرام مچ جاتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام مؤذنوں کے لیے ایک شناخت بنائے گا، ایک پہچان بنائے گا۔ وہ پہچان کیا ہوگا؟ جتنے بھی مؤذن ہوں گے ان مؤذنوں کا گردن میناروں کی طرح اونچا ہوگا۔ کیسا ہوگا بھائی؟ میناروں کی طرح اونچا ہوگا، اور ان میناروں میں، ان اونچے میناروں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گردن سارے مؤذنوں کی گردن سے اونچا ہوگا، کیونکہ آپ تمام مؤذنوں کے سردار ہوں گے۔ اتنے پر بس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مؤذنوں کے لیے ایک خاص تاج بنا کر کے رکھا ہے، ایک خاص منبر بنا کر کے رکھا ہے، جو مؤذنوں کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، جو مؤذنوں کے لیے منبر تیار کیا گیا ہے۔ مؤذن لوگ محترم دوستوں منبر پر بیٹھیں گے اور ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، منبر کی روشنی سے اور تاج کے اجالے سے، پل صراط سے ایسے ہزاروں بندے گزر جائیں گے، ایک ایک بندے گزر جائیں گے، پل صراط سے گزرتے وقت ان کی تاج کی روشنی کا وہ عالم ہوگا، ان کے منبر کے اجالے کا وہ عالم ہوگا کہ ایک ایک بندہ جب پل صراط سے گزرے گا تو تاج کی روشنی سے اور منبر کے اجالے سے گزر جائے گا۔ محترم دوستو، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال آئے گا تو اس کا شان الگ ہوگا۔ فرمایا سارے لوگ میدان محشر میں آئیں گے، سب آئیں گے، اپنے اپنے عالم میں آئیں گے، لیکن جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو ان کے لیے سفید اونٹ تیار کیا جائے گا، اور وہ اونٹ کا پیر سونے کا ہوگا۔ محترم دوستو، آج بلال کو میدان محشر لایا جا رہا ہے تو گھوڑے پر بیٹھا کر کے لایا جا رہا ہے۔ کل مدینے کے اندر پیدل چلتا تھا، مکہ مکرمہ میں پیدل چلتا تھا، کوئی کالا کہتا تھا، کوئی کلوٹا کہتا تھا، کوئی حبشی کہتا تھا، کوئی آپ کو سلام تک نہیں کرتا تھا، لیکن آپ دیکھو مقام ان کا، دیکھو ان کا مرتبہ، دیکھو ان کی شان، دیکھو کہ میدان محشر میں آ رہا ہے تو اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے، میدان محشر میں ان کو تاج پہنایا جا رہا ہے، میدان محشر میں اس کو نور کے منبر پر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ مقام کیسا ملا؟ یہ مسجد کی خدمت سے ملا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑنے سے ملا۔ محترم دوستو، جس نے بھی اور جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جڑ گیا، مسجد سے جڑ گیا، قرآن سے جڑ گیا، اس کا شان قیامت کے دن ایسی ہونے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، اگر کسی شخص نے 7 سال مؤذنی کی، کتنے سال بھائی؟ 7 سال اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر اس نے اذان دی
خدا کی قسم وہ جنتی ہے. کیا ہے وہ؟ جنتی ہے. آج مؤذن بننے کو اور اذان دینے کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. آج اگر کوئی آپ کا محلے کا لیڈر، کوئی محلے کا MLA MP اگر آپ کے شادی میں نہ آئے تو بے چین ہو جاتا ہے بندہ. ارے میں تو 3 بار گیا تھا، کارڈ دیا تھا، ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ آئیے گا شادی میں، ضرور آئیے گا. لیکن آج کیا بات ہو گئی، لیڈر صاحب نہیں آئے، کرسی والے صاحب نہیں آئے، MLA صاحب نہیں آئے، اور بڑا بے چین ہو جاتا ہے. شادی کے بعد، تقریب کے بعد خصوصی طور پر ملنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے MLA صاحب آپ آئے نہیں ہماری شادی میں، آپ کے بنا تو میری شادی ادھوری ہو گئی تھی، آپ کا ہم راستہ دیکھ رہے تھے، آنکھیں بچھی ہوئی تھی آپ کے لیے، اور ایسے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے. لیکن کسی ان کمبختوں کو، ان جاہلوں کو، ان بیوقوفوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، کبھی اپنی شادی میں، کبھی اپنی تقریب میں سوچا کہ ہم نے مسجد کے مؤذن کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، مسجد کے امام کو دعوت دی ہے یا نہیں دی ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو کبھی آپ کے دلوں کے اندر قلق ہوا ہے، افسوس ہوا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کوئی وقت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. محترم دوستو، تمہاری نگاہ میں مقام نہیں ہوگا، تمہاری نگاہ میں وقت نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام اونچا ہے، ان کا مرتبہ اونچا ہے، ان کا شان الگ ہے. اور کل قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا ایک مؤذن کا مقام کیا ہے، ایک امام کا مقام کیا ہے. بہرکیف محترم دوستو، میں کتنا کیا کیا بتاؤں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، خود ہم اور آپ اپنے اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا. اور ایک بہت کانٹے کی بات بتانے جا رہا ہوں. آج اگر امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے 10 منٹ کا نماز پڑھا دی تو یہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے. اگر 5 منٹ میں نماز ختم کر دیے تو بھی پریشانی ہے. ارے اتنا جلدی نماز ختم ہو گئی، 10 منٹ کا پڑھانا ہے، اتنا لمبا کوئی نماز پڑھاتا ہے؟ میرے بھائی الحمدللہ آپ تو پڑھتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نعبدو کا مطلب معلوم ہے، نستعینو کا مطلب معلوم ہے، اور صلاۃ کا مطلب معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نماز پڑھتے تھے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تب حیران ہو جائیں گے. حدیث کی روشنی میں پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 منٹ کا قرات کرتے تھے الحمدللہ کے ساتھ، ضمہ سورہ کے ساتھ، اگر 2 منٹ کا قرات کرتے تھے، قیام کرتے تھے، تو آپ کا رکوع بھی 2 منٹ کا ہوتا تھا. کتنے منٹ کا بھائی؟ اور قوما بھی 2 منٹ کا ہوتا تھا. تو رکوع، قیام 2 منٹ کا، رکوع 2 منٹ کا، قوما 2 منٹ کا، کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ 6 منٹ. سجدہ 2 منٹ کا، پھر جلسہ 2 منٹ کا، کتنے ہو گئے بھائی؟ 10 منٹ. پھر سجدہ 2 منٹ کا، کتنے ہو گئے؟ 12 منٹ. ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 منٹ لگاتے تھے، اور آج ہم 12 رکعت میں عشاء کی 70 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کتنے پڑھ لیتے بھائی؟ 17 رکعت ٹھکا ٹھک مارنے کے نکل گئے. کون سبحان اللہ بولا کہ سبحان ربی العظیم بولا، کیا بولا کچھ پتہ نہیں. بس ٹھونگے مارنا ہے، مرغے کی طرح ٹھک مارنا ہے، نکل جانا ہے. تو اگر آپ بھی اپنا نماز پڑھیں گے تو مثال کے طور پر اگر آپ 1 منٹ کا قرات کر رہے ہیں تو آپ کا نماز 1 رکعت 6 منٹ کا ہوگا. کتنے منٹ کا ہوگا بھائی؟ کیونکہ قرات 1 منٹ کا، رکوع 1 منٹ کا، قوما 1 منٹ کا، سجدہ 1 منٹ کا، جلسہ 1 منٹ کا، پھر سجدہ 1 منٹ کا. کتنے ہو گئے؟ 6 منٹ. تو 4 رکعت پڑھنے وقت کتنا لگے گا بتائے بات کا؟ کتنا لگ جائے گا؟
24 منٹ لگ جائے گا. تو یہ نماز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ایسے تھے، ہماری طرح نہیں. اس لیے وہ لوگ جب نماز پڑھ کر کے اللہ کے دربار میں رکوع کرتے تھے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اسی وقت قبول کرتا تھا. آپ بھرے کیف بس ہم سے جتنا ہو سکے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیجیے، اور نماز کو اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد